محمود صاحب، آپ نے معلوم کیا کہ موجودہ حالات میں کیا سوچ اور کیا فکر ہونی چاہیے، کس طرح ہم اس کا سامنا کریں۔ آج کل کے حالات کو لے کر کچھ دن پہلے تک میں بھی کچھ پریشان سا تھا، لیکن ایک دن اچانک میری نظر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بعض ملفوظات پر پڑی، جو ملک کی آزادی کے بعد تقسیم ہند کے دوران جب پورے ملک میں فسادات کی لہر دوڑی ہوئی تھی، اس وقت حضرت نے بیان کیا اور جگہ جگہ جا کر مسلمانوں کو سمجھایا۔ اور اس کے علاوہ میرے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹکراؤ آج ہمارے ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے اسلام کا وجود ہوا ہے، اس وقت سے بعض طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی آئی ہیں۔ اس کو پر قابو پانے کے لیے ہمیں تھوڑی ہمت، حوصلے اور صبر سے کام لینا ہے۔ پریشان ہو کر کے گھروں میں بیٹھنا یا اپنی راہ کو چھوڑ دینا یا اپنے مستقبل کی طرف سے انسان کا بے خبر ہو جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مومن کبھی اپنے مستقبل کی طرف سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ انسانوں کے جال اور ان کی سازشوں سے کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ساری سازشیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں، اور ان کا مقصد در حقیقت صرف یہ ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہن اور دماغ میں اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ان حالات کا مقصد یہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ خشکی یا ترین ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی دنگا ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی خرابی سامنے آتی ہے، تو یہ انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہماری بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر کے جنت کی راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ امت کو سیدھا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خوف خدا دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور راتوں میں اٹھ کر کے گر گرا کر کے خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک سیاسی طور پر، سماجی طور پر اسباب کو اختیار کر کے دھرنے کے ذریعے سے، اجلاس کے ذریعے سے، پروگرام کے ذریعے سے لوگوں سے مل کر کے اپنی بات آپ شیئر کر سکتے ہیں، وہ کیجئے۔ اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج مسلمان اسباب کو اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے سب کچھ یہ اسباب ہی ہیں، اور مسبب الاسباب پر سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ یہی اس کی ناکامی کی وجہ ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء میدان میں کھڑی ہے، ہمارے اکابر اور اللہ والے آگے ہیں۔ ہم فکر کرنے کے بجائے ان کی سوچ کو اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا کر کے ہم آگے بڑھیں۔ ہم نے یو پی میں جہاں کے حالات آپ کے ہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہیں، پروگرام کیے جمعیت کے۔ یو پی کے ایک حصے کے لوگوں کو ہم نے مراد آباد میں بلایا، مغربی یو پی کے لوگوں کو، پھر مشرقی یو پی کے لوگوں کو لکھنؤ میں بلایا، اور ان کے سامنے بات رکھی اور کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسباب کو بھی اختیار کریں، غیر مسلموں کو ساتھ لو، ہندو مسلم اتحاد بناؤ اور پروگرام کرو۔ پروگرام نہیں کر سکتے تو ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ میمورنڈم دو، اور مستقل اس سلسلے کو جاری رکھو۔ صرف مسلمانوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے تنے تنہا، کیونکہ ہماری لڑائی ہندوؤں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی پولیس سے نہیں ہے،
ہماری لڑائی ایڈمنسٹریشن سے نہیں ہے، ہماری لڑائی تو در حقیقت سرکار سے ہے، اور سرکار سے ہم لڑنے میں اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہمارے ساتھ ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، دلت بھی ہوں گے، اقلیت اور اکثریت کے لوگ ہوں گے۔ اگر ہم اکیلے سامنے آتے ہیں تو یاد رکھیے ہمیں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، ویسے ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس کوشش کو آگے بڑھانا ہے۔ فکر مت کرو، ہمارے بڑوں نے تو ہم سے زیادہ سختیوں کو جھیلا، مگر وہ ہر قدم پر پھر بھی اللہ کے ایک ہونے کا اور نبی کے رسول برحق ہونے کا اعلان کرتے رہے اور اسلام اور دین کو پھیلانے کے کام میں لگے رہے۔ ہماری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، اس لیے حالات سے گھبرانے کے بجائے اس کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جس سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو جتنی کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ مسلمان ہندوستان میں تھا، ہے اور رہے گا، کوئی طاقت اس کو نکالنے والی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ حالات ہیں، آج حالات آئے ہیں، کل حالات چلے جائیں گے، بس ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کے رونے اور گڑگڑانے کی ضرورت ہے، جس کو پورے طور پر امت نے ایسا لگتا ہے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راہ پر کام کرنے اور صحیح انداز پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔